السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، غزوہ احزاب کے موقع پر جب کچھ کفار کا لشکر مکہ سے مدینہ کی طرف چڑھائی کرنے کے لیے آ رہا تھا تو اطلاع پاتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہائی کمان کی مجلس شورا منعقد کی اور دفاعی منصوبے پر صلاح مشورہ کیا۔ اہل شورا نے غور و خوض کے بعد حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تجویز متفقہ طور پر منظور کی۔ یہ تجویز حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لفظوں میں پیش کی تھی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فارس میں جب ہمارا محاصرہ کیا جاتا تھا تو ہم اپنے گرد خندق کھود لیتے تھے۔ یہ بڑی باحکمت تجویز تھی، اہل عرب اس سے واقف نہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز پر فوراً عمل درآمد شروع فرماتے ہوئے ہر 10 آدمی کو 40 ہاتھ خندق کھودنے کا کام سونپ دیا اور مسلمانوں نے پوری محنت اور دل جمی سے خندق کھودنی شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کی ترغیب بھی دیتے تھے اور عملاً اس پر پوری طرح شریک بھی رہتے تھے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خندق میں تھے، لوگ کھدائی کر رہے تھے اور ہم کندھوں میں مٹی ڈال رہے تھے کہ اسی اثناء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، بس مہاجرین اور انصار کو بخش دے۔ ایک دوسری روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کی طرف تشریف لائے تو دیکھا کہ مہاجرین و انصار ایک ٹھنڈی صبح میں کھودنے کا کام کر رہے ہیں۔ ان کے پاس غلام نہ تھے کہ ان کی بجائے غلام یہ کام کر دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مشقت اور بھوک کو دیکھ کر فرمایا، اے اللہ، یقیناً زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، بس انصار و مہاجرین کو بخش دے۔ انصار و مہاجرین نے اس کے جواب میں کہا، ہم وہ ہیں کہ ہم نے ہمیشہ کے لیے جب تک باقی رہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد پر بیعت کی ہے۔ صحیح بخاری ہی میں ایک روایت حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ خندق سے مٹی ڈھو رہے تھے، یہاں تک کہ غبار نے آپ کے شکم کو ڈھانک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بہت زیادہ تھے۔ میں نے اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ بن رواحہ کے رجزیہ کلمات کہتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی ڈھوتے جاتے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے، اے اللہ، اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے، نہ صدقہ دیتے، نہ نماز پڑھتے، پس ہم پر سکینت نازل فرما، اور اگر ٹکراؤ ہو جائے تو ہمارے قدم ثابت رکھ۔ انہوں نے ہمارے خلاف لوگوں کو بھڑکایا ہے، اگر انہوں نے کوئی فتنہ چاہا تو ہم ہرگز سر نہیں جھکائیں گے۔ حضرت براء فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ کھینچ کر کہتے تھے۔ ایک روایت میں آخری شعر اس طرح ہے، یعنی انہوں نے ہم پہ ظلم کیا ہے اور اگر وہ ہمیں فتنے میں ڈالنا چاہیں گے تو ہم ہرگز سرنگوں نہ ہوں گے۔ مسلمان ایک طرف اس گرم جوشی کے ساتھ کام کر رہے تھے تو دوسری طرف اتنی شدت کی بھوک برداشت کر رہے تھے کہ اس کے تصور سے کلیجہ شک ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت انس کا بیان ہے کہ اہل خندق کے پاس 2 مٹھی جو لایا جاتا تھا اور بو دیتی ہوئی چکنائی کے ساتھ بنا کر لوگوں کے سامنے رکھ دیا جاتا تھا۔ لوگ بھوکے ہوتے تھے اور اس کا ذائقہ حلق کے لیے ناخوشگوار ہوتا تھا، اس سے بدبو اٹھ رہی ہوتی تھی۔ ابو طلحہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کا شکوہ کیا اور اپنے شکم کھول کر ایک ایک پتھر دکھلایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شکم کھول کر 2 پتھر دکھلائے۔